الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین۔ سورۃ الانبیاء کی یہ آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قوموں کے زوال کی ایک بہت بڑی علامت رفتہ رفتہ یہ بھی بن جاتی ہے کہ جب کوئی قوم ظلم کو سہنے کی عادی بن جائے، جب کوئی قوم ظالم کے آگے بولنے کو جرم سمجھنے لگے اور ظلم کے ہاتھ کو روکنے کی جرت اور ہمت اس میں نہ رہے، تو پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسانوں کے دلوں سے ندامت کا احساس بھی نکل جاتا ہے، انہیں اپنوں کے جانوں کے ضیاع پر افسوس نہیں ہوتا، بلکہ انہیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ان کی باری نہیں ابھی آئی۔ وہ قومیں جو ظالموں کے آگے آواز بلند کرتی ہیں، جو ظلم کا ہاتھ روکتی ہیں، وہ جرت مندانہ قومیں ہوا کرتی ہیں، اور غیرت مند اور باہمت اور بہادر لوگوں کا کام ہے کہ وہ ظالم کے آگے آواز بلند کر کے اس کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ہمت اور طاقت اور جو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہو اس کے مطابق۔ اس کا مظاہرہ آپ اپنے عام گرد و نواح کے معاملات میں بھی دیکھ سکتے ہوں گے۔ ایک ندامت
تو یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ندامت کا بھی احساس انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اور وہ ندامت کیا ہے کہ انسان کے اندر گناہ کی ندامت بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے. مظلوم قومیں جو غیروں کے شعار اور غیروں کے طور طریقے کو اپنانا شروع کر دیتی ہے اور اسی میں خیر کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے اندر سے احساس ندامت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. ایک واقعہ آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، یہ ندامت کے حوالے سے ذہن میں آیا. گفتگو کا آغاز اسی واقعے سے کر لیتے ہیں. یہ بنی اسرائیلی روایت ہے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ یا اللہ، آج کو تیرا محبوب ترین بندہ، تیرا پسندیدہ بندہ آج کے دن کون ہے، مجھے اس کی نشاندہی کر دیجئے. آج جسے اللہ رب العزت نے بہت پسند کیا ہو یا جس کے فعل کو اللہ رب العزت نے بہت پسند کیا ہو. تو بتایا گیا کہ اے موسیٰ، وہ فلاں بندہ جو ہے وہ آج کے دن میرا پسندیدہ بندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا ہے یا اللہ، اس بندے کی جو ماضی کی زندگی ہے وہ تو کوئی اتنی شاندار نہیں ہے، اس بندے کا ماضی تو داغدار ہے، پھر یہ آج کے دن آپ کا پسندیدہ شخص کس طرح پہ اس لسٹ میں شامل ہو گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتایا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا آج. تو اس کے بیٹے نے اس سے سوال کیا کہ بابا، اتنا بڑا جنگل ہے، کیا اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں؟ تو باپ کہنے لگا ہاں بیٹا، اس جنگل سے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، یہ پہاڑ اس جنگل سے بھی بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. تو بیٹے نے پوچھا کہ اچھا بابا، پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ کائنات ان پہاڑوں سے بھی بڑی ہے. پھر بچے نے پوچھا کہ بابا، اس کائنات سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، اس کائنات سے بڑا یہ آسمان ہے، یہ آسمان اس کائنات سے بھی بڑا ہے. اس کا بیٹا پھر خاموش نہ رہا اور اس نے پوچھا کہ بابا، کیا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ کا سر جھک گیا اور اس کے اندر ایک عجیب احساس پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، اس آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں، تیرے باپ کے گناہ اس آسمان سے بھی بڑے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ بابا، تیرے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی نمودار ہوئی اور اس نے کہا کہ ہاں، میرے گناہوں سے بڑی میرے رب کی رحمت ہے، اس سے بھی بڑی میرے رب کی رحمت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس کے اس جملے نے اللہ رب العزت کو اتنا راضی کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا اور آج وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اس لیے گوش گزار کی ہے کہ ہم تو جن حالات سے آج گزر رہے ہیں، ہمارے اندر تو گناہ کی ندامت کا احساس بھی ہمارا دشمن ختم کرتا چلا جا رہا ہے. ہم تو غلطی کر کے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو غلط جملے بول کر اس پر قائم رہنے والے بن چکے ہیں. اگر ہمارے اندر کم از کم اور کچھ نہیں تو احساس ندامت ہی پیدا ہو جائے، اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کے اوپر شرمندگی ہی ہم ظاہر کر دیں، تو کم از کم ہم اللہ رب العزت کی مغفرت اور اس کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے
اور اپنی زندگی کی اصلاح کر کے آئندہ نہ کرنے کا ایک جذبہ جو ہے اور اپنے گناہ سے بچنے کا ایک احساس جو ہے وہ تو ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب اپنے گناہوں کے اوپر گواہیاں بنا لیتا ہے نا، انسان جب انسانوں کو گواہ بنا لیتا ہے خود جا جا کر، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت بھی اس سے دور ہٹ جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی بخشش کی جو نوید ہے وہ بھی اس کے لیے ختم کر دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کے لیے معافی ہے الا المجاہرین، سوائے کہ میں ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا. صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سے بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ تو کیے، رات کی تاریکی میں کیے یا چار دیواری میں کیے، اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن انہوں نے خود جا کر لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کیا کہ میں آج رات کو یہ گناہ کر کے آیا ہوں. انہوں نے فخر سے لوگوں میں اپنا گناہ بیان کیا. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں سے اپنی معافی کو دور کر دیا، معافی کو ختم کر دیا. آج کیا یہ ہمارے لیے باعث شرم و عار نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں کہ ایک ایسا خطہ ارضی، ایک ایسا ملک، ایک ایسا وطن عزیز جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے، اور جس کی افواج اس کے دفاع کے لیے شب و روز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں اور سینہ تان کر دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہیں. آج ہم اس وطن عزیز کے اندر آپ سب نے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے پلے کارڈ دیکھے ہوئے ہوں گے جو چند خواتین نے اٹھائے ہوئے تھے اور جنہوں نے باپردہ ہماری خواتین کی غیرت اور حیا کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. بات یہ نہیں ہے کہ وہ چند ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا اس کی نمائش کی اجازت کیوں دی گئی؟ اس تھوڑی برائی کو پھیلانے کی یا منظر عام پر لانے کی جرت کس طرح پیدا ہوئی، ہمت کس طرح پیدا ہوئی؟ اور یہ کہنا کہ نکاح ہی جو ہے وہ اصل خرابی ہے. ایسے کلپ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں یہ بھی کہا گیا کہ نکاح ہی نعوذ باللہ اصل میں خرابی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز خطہ ارضی میں یہ سوچ بھی لوگوں کی وہ موجود ہے، جبکہ اسلام ہی وہ دین ہے. اور آج آپ نے دیکھا، ابھی آنے سے کچھ دیر پہلے وہ کلپس دیکھ کے میں آ رہا ہوں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے. نیوزی لینڈ کی مسجد کے اندر ایک شخص نے فائرنگ کر کے 30 مسلمانوں کو شہید کر دیا اور درجنوں زخمی کر دیے. اور اس پر المیہ یہ ہے کہ باقاعدہ فیس بک کے اوپر جو ہمیں بڑا شوق ہے نا ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کرنے کا، اور بڑا شوق ہے ہمیں اپنی ایڈونچر ڈیولپ کرنے کا، تو اس نے لائیو کیمرہ جو ہے وہ اپنی گن کے اوپر لگایا اور لائیو فیس بک کے اوپر اس نے دکھایا کہ یہ دیکھو اس طرح سے ہم مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی وہ زبونحالی ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے نشاندہی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب کفار تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، مولی گاجوں کی طرح تمہیں کاٹیں گے جس طرح کوئی بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مسلمانوں کی تعداد اتنی کم رہ جائے گی؟ کیا مسلمان اتنے کمزور، اتنے کم تعداد اور قلیل ہو جائیں گے کہ ہمیں کافر جو ہے وہ مولی گاجروں کی طرح کاٹنے لگ جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، تمہارے اندر جرت، ہمت، ولولہ، جذبہ، جوش
نہیں رہے گا. کیسے نہیں رہے گا؟ فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیماری کون سی بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم موت سے نفرت کرنے لگو گے، زندگی سے پیار کرنے لگ جاؤ گے، دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، سینہ تاننا تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا. جرت اور ہمت غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، وہ تیمور کے گھر سے غیرت نکل جائے گی. جب تمہارے اندر فحاشی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، جب تم اونچے اونچے محلات کے اندر خوبصورت ڈیزائن کی کوٹھیوں کے اندر رہنا شروع کر جاؤ گے، جب تم بیل کی دموں کو تھام لو گے. قوم بنی اسرائیل کے اوپر بڑی اللہ رب العزت کی سخت سزا ہوئی. انہوں نے اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا تھا. یہ مشہور واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، من سلوا کا نام. من سلوا پکا پکایا کھانا. پکا پکایا کھانا قوم بنی اسرائیل کے اوپر نازل کیا جاتا تھا. یہ ایک تاریخ کا ایک قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا. تو ہم ناشکری کے طور پر قوم بنی اسرائیل کی ناشکری کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. کہ وہ پکا پکایا کھانا ان کو مل رہا ہے، لیکن وہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمیں یہ پکا پکایا نہیں چاہیے. کتنی بڑی سہولت ہے آپ بتائیں. آج جو انسان حرام کماتا ہو کہتا ہے کی کریے، پیٹ لگا نال، کھانا بھی تے ہے، بچیاں بھی تے پالنا ہے. آج کوئی بھی ظلم و زیادتی انسان کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا بہانہ شیطان نے اس کو یہ دیا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کمانا ہے کیا کریں، کھانا ہے کیا کریں، پیٹ لگا ہے کیا کریں. تو اس قوم کا اتنا بڑا عذر ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کر دیتا ہے کھا لو بھائی. وادی سینا میں بھٹک رہے تھے نا، ادھر سے تو چھوٹ آئے تھے فرعونیوں سے، لیکن ابھی وادی سینا میں بھٹک رہے تھے، وہاں کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، بادلوں کا سایہ کر دیا. کھانا منسلوا آ رہا ہے. کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے زمین سے اگائے ککڑی، یہ پیاز، یہ ساگ، یہ چیزیں جو زمین کی پیداوار ہے، ہمیں زمین سے پیداوار چاہیے. ہم ہل چلائیں، ہم کام کریں، زمین سے ہمیں پیداوار حاصل. اب اگر ایک نظر میں دیکھا جائے تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا مطالبہ لگتا ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں نہیں بھئی مجھے پکا پکایا نہیں چاہیے، میں اپنے ہاتھ کی محنت سے خود محنت کروں اور اگاؤں اور کھاؤں، مجھے تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. کتنا اچھا مطالبہ ہے. لیکن اصل میں پیچھے اس مطالبے کے ایک بزدلی چھپی ہوئی تھی. اس مطالبے کے پیچھے ایک بزدل انسان چھپا ہوا تھا جو یہ مطالبہ کر رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم سے اللہ رب العزت کا ایک ہی مطالبہ تھا، کیا کہ قوم فلسطین کے اندر قوم عمالقہ ہے، اس سے جا کر جہاد کرو، اللہ رب العزت تمہیں فتح عطا فرمائے گا. مصر سے نکل آئے نا، ان کا اصل جو وطن تھا وہ فلسطین تھا. اب مصر میں سے تو نکل آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، لیکن اب جائیں گے کہاں؟ فلسطین میں. تو فلسطین میں وہاں پر ایک قوم پہلے سے قابض تھی، قوم عمالقہ. اب وہاں پر جانے کے لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ادھر جاؤ. اچھا کتنے مزے کی بات ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ بات پہلے سے بتا دی جا رہی ہے کہ جاؤ گے، جہاد کرو گے، فتح بھی تمہاری ہوگی. آپ اندازہ تو لگائیں دلوں کی کمزوری کا، دلوں کی بزدلی کا اندازہ تو لگائیں. جب دل کمزور اور بزدل ہو جاتے ہیں تو کس قدر انسان اپاہج ہو جاتا ہے. بتایا جا رہا ہے رب العالمین کی جانب سے کہ جا کے ادھر لڑ لو،
फतह भी तुम्हें मिल जाएगी। इसके बावजूद क्या कहते हैं, ए मूसा तू और तेरा रब जाके लड़, हम तो यहां पर बैठे हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत वादी सीना के अंदर भटकने के लिए छोड़ दिया, वहां मनसलवा नाज़िल हो रहा है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुतालबा कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें इस जमीन में हल चलाने के मौके फराहम किए जाए। क्यों? ताकि ये जो हमारी फरागत है, हमें ये जो खाने पीने से फारिगुल बाल कर दिया है, ये हम जब जमीन जोतने के अंदर, हल चलाने के अंदर और खेती उगाने के अंदर लग जाएंगे तो एक बहुत बड़ा उज़र हमारे हाथ लग जाएगा कि हमें तो खेती बाड़ी से ही फुर्सत नहीं है, हम जाके जिहाद कहां से करेंगे, हम काफरों से कैसे जाके लड़ेंगे, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। हम ये हल चलाएं, अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी कमाएं, अपने घर का राशन पूरा करें, या हम जाके जिहाद। लिहाजा कौमे बनी इसराइल के इस मुतालबे के अंदर बुज़दिली छुपी हुई थी कि ए अल्लाह, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए जमीन से खेती का इंतजाम करते हैं। और यही वो उज़र था, यही वो बहाना था। शागलतना अम्वालुना वाहलुना, जो सूरतुल फतह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकीन का बयान किया कि जिस वक्त वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जिहाद पर नहीं जा सके, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो वो क्या कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसलिए नहीं जा सके कि हमें हमारे मालों ने और हमारे घरेलू कामों ने मशगूल ही इतना कर दिया कि आपके साथ जाने का हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो आज आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को इस दुनिया की मोहब्बत हमारे अमवाल ने, हमारे घरेलू उमूर ने इतना मशगूल कर दिया, इतना मसरूफ कर दिया कि हमारे पास दीन के लिए वक़्त नहीं है। दीन को समझने के लिए, दीन को सीखने के लिए, वो अगली बात तो बात की है कि हम कोई जुर्रत का इक़दाम करें या हम कोई आगे आए, नहीं, वो तो बात का मसला है। हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है कि हम जुमा की नमाज ही वक्त के ऊपर मस्जिद में आकर पढ़ लें, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। मशगूलियत क्या है? अमवाल की मशगूलियत और घरेलू मामलात की मशगूलियत ऐसे फंस चुके हैं इस दलदल के अंदर के शैतान ने ऐसा फंसा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जब कोई बंदा इस दुनिया के मामलात के अंदर अपने आप को महव और मगन कर लेता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से उसके ऊपर बतौर सजा ये चीज मुसल्लत कर दी जाती है कि अल्लाह फरमाते हैं, हम तुझे दुनिया के अंदर, तेरी रोटी रोजी के अंदर इतना खपा देंगे कि तेरे पास, हमारे पास आने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा, हम फिर तुझे वक्त ही नहीं देंगे। ये तो उसकी रहमत है, ये तो उसकी रहमत है कि वो हमें फुर्सत दे, वो हमें वक्त दे, वो हमें सेहत दे, वो हमें तंदुरुस्ती दे, और हम इसका फायदा उठाते हुए उसके बारगाह के अंदर हाजिरी के लिए तशरीफ ले आते हैं। सो अपने अपने उमूर के ऊपर बहैसियत उम्मत मुस्लिमा और बहैसियत मुसलमान और आलमी हालात जो मुसलमानों के ऊपर तंग किए जा रहे हैं, और वतन अजीज के ऊपर जो मुसलमानों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, इस खुदारा इसको समझते हुए अपनी जिंदगियों के अंदर तब्दीली लाएं। वो जो इकबाल ने कहा था, आ मैं तुझको बताऊं कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताउस रबाब आकर, कि अपने आने वाली नस्ल को बहादुर बनाएं, अपने आने वाली नस्ल को वाकयात सुनाएं खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के, उन्हें सीरत पढ़ाएं उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की, उन्हें बताएं कि मोहम्मद बिन कासिम बर्रे सगीर के ऊपर क्यों आया था, उन्हें महमूद गजनवी का तरीका बताएं, उन्हें बताएं नूरुद्दीन जंगी कौन था, उन्हें बताएं सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था। ये मोहब्बत बड़े ड्रामे दिखाकर और ये इश्क माशूकी के चक्रों के अंदर नौजवानों को बर्बाद करके, और ये टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस बनाकर अंदर से हमारे गैरत और हमीयत को और गूदे को निकाल लिया गया है। अपने ऊपर कम अज कम नदामत करना ही सीख लें कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथ खेला क्या जा रहा है, हम जा किस तरफ रहे हैं। और बिलखुसूस
اس موقع کے اوپر اپنی گھریلو خواتین کو یہ بات بتائیں، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ بات بتائیں کہ بیٹا خدا را ان کافروں کے ہاتھوں میں مت کھیلنا، مت سمجھنا کہ یہ کافر تمہیں آزادی دے سکتے ہیں، مت سمجھنا کہ یہ چند خواتین جنہوں نے پلے کارڈ کے اوپر بےہودہ جملے لکھ کر عوام کو دکھا دیے، مت سمجھنا کہ یہ تمہارے حقوق کے لیے کوشاں ہیں یا یہ تمہیں حقوق دلا سکتی ہیں۔ تمہیں اگر کسی نے حقوق دلانا تھے تو وہ دلا گئے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، جن کے اوپر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جس وقت زندہ درگور کی جانے والی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کے اندر زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو سن کر آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ اور جانتے ہیں یہ خواتین کی فیور میں ایک بات بتانے لگا ہوں، ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ ہے نا، جو بیویوں کی بات، بیوی کی بات بڑی مانتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ مرید ہے، رن مرید ہے، بیوی کی بات ماننے والا، بیوی کے پیچھے چلنے والا، اس کا درد رکھنے والا، اس کی خیر خواہی کرنے والا۔ مکے کی اور مدینے کی فضا میں کچھ فرق ہے، مکے کے لوگوں میں اور مدینے کے لوگوں میں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان کے جو ماحول ہوتا ہے اس کا اثر اس کی عادات کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ پہاڑوں پر رہنے والے لوگ، پہاڑی لوگ ذرا سخت مزاج کے ہوتے ہیں، الفاظ بھی سخت بول دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بدو، جو دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، دیہاتوں میں رہنے والے بدو لوگ، وہ گفتگو میں اتنے محتاط نہیں ہوتے، ایویں بات کر دیتے ہیں، ایسے ہی کوئی کسی کو جو ہے وہ بغیر تہذیب کے ہی بلا لیتے ہیں، اتنے مہذب نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح شہروں میں رہنے والے اور دیہاتوں میں رہنے والوں میں بھی فرق واضح ہے۔ تو مکے کے جو لوگ تھے وہ اپنی عورتوں کے اوپر ذرا سختی کرنے والے تھے، اتنی بات نہیں مانتے تھے ان کے۔ اور جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں، تو جب مدینے گئے ہیں وہاں کا جو ماحول تھا وہ کچھ تھوڑا اور تھا، تو مہاجرین جو مکہ سے گئے تھے ان کی بیویاں بھی اپنے شوہروں کے سامنے مطالبات رکھنے لگ گئیں، ان کی بیویاں بھی اپنے شوہروں کے سامنے مطالبات رکھنے لگ گئیں اور شوہروں کے آگے ذرا کھڑی ہونے لگ گئیں، سٹینڈ لینے لگ گئیں، کوئی بات کا آگے سے جواب دینے لگ گئیں۔ موقع میں یہ تصور نہیں تھا، جس طرح ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ تصور نہیں ہے، بعض ابھی بھی جہاں پر جاہلانہ اقدامات ہیں وہاں عورت کو ایک جوتی کی نوک کہا جاتا ہے، ایک ملازمہ کہا جاتا ہے، وہاں عورت کو گھر کی چار دیواری کے اندر جو ہے وہ ایک شاید کہ مجرم کے ساتھ بھی ویسا سلوک نہ کیا جاتا ہو جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو بہر مدینے کے اندر جو ہے وہ تھوڑا یہ ہونے لگ گیا، تو آ کر پھر صحابہ نے، مہاجرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ ہماری بیویاں ہمارے آگے بولنے لگ گئی ہیں مدینے میں آ کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والوں کی تعریف کی، مدینے والوں کے اس اقدام کو سراہا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ تسبیحاں بڑی پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ راتوں کو بڑی تہجد پڑھنے والے ہیں یا وہ بہت نمازیں جو ہیں وہ بہت پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والوں کی تعریف اس بنیاد کے اوپر کی کہ مدینے کے خامد اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، مدینے کے مرد اپنی بیویوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اقدام کو سرا رہے ہیں۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیوی کے اوپر سختی کی جائے، بیوی کو دبا کے رکھا جائے، اس کو ملازمہ سمجھا جائے، نہیں، بلکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اسلام کب چاہتا ہے کہ ایک عورت کو تکلیف ملے؟ اور یہ بات بھی میں نے اس پر پورا ایک لیکچر آپ کے سامنے گوش گزار کیا تھا کہ اس بات کو آپ تحقیق کریں، سرچ کریں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اسلام نے بہو کا نام لے کر بہو کے کچھ حقوق بیان کیے ہوں کہ بہو کے ساتھ ایسے رہو، بہو کے ساتھ ایسے رہو، بہو کے ساتھ ایسے رہو، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے
बेटी के हकूक बयान कर दिए। और जब हमारा ये मशरकी मुआशरा ये है कि जब हम किसी के यहां रिश्ता लेकर आते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये आज से आपकी नहीं हमारी बेटी है, ये आज से आपकी नहीं हमारी बेटी है। जब आप उसे अपने घर में ले आते हैं तो इस्लाम कहता है अब ये तुम्हारे घर की बेटी है, जैसा सलूक तुम्हारा अपनी बेटी के साथ होता था ऐसा सलूक तुम्हारा इसके साथ होना चाहिए जो किसी और ने जनी है लेकिन ये तुम्हारी बेटी बन गई है। इस्लाम तो तुम्हें, ए उम्मत मुस्लिमा की औरत, इस्लाम तो तुम्हें यह तहफ्फुज देता है कि तुम्हारा वो हिस्सा जो कभी तसव्वुर में भी नहीं था कि औरत भी माल की मालिकन बन सकती है, औरत का भी अपना कोई माल हो सकता है, इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारे लिए हक महर भी मुकर्रर होगा, तुम्हारे लिए विरासत में भी हिस्सा होगा। और अगर शौहर जो है वो नहीं कमाता तो औरत अपने माल में से अपने शौहर को ज़कात तक दे सकती है। अंदाजा लगाइए, यह नुक्ते की बात भी समझ लीजिए। मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है अपनी बीवी बच्चों की और अपने मां बाप की कफालत करने की, इसलिए मर्द मां बाप को ज़कात नहीं दे सकता। कोई मर्द अपने मां बाप को ज़कात की रकम नहीं दे सकता, अपने असल में से देगा। इसी तरह कोई भी इंसान अपने बच्चों को ज़कात नहीं दे सकता, कोई भी इंसान अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि खुद कमजोर है और उनकी बीवी अमीर है, बीवी मालदार है, और बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मसला पूछती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा खामन कमजोर है, क्या मैं अपने माल में से उसको सदका दे सकती हूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हां, तुम अपने खामन को सदका दे सकती हो। यानी बीवी अपने माल के ऊपर इस कदर मजबूत गिरफ्त रखती है कि वो अपने खामन को सदका दे, ना कि अपना माल खामन को दे। खामन उससे उसके माल का मुतालबा भी नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा मलकियत और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा हकूक जो है वो इस्लाम ने जो औरत को दिए हैं और क्या हो सकते हैं? ते जाए कि तुम औरत को बसों के ऊपर जो है वो लाकर खड़ा कर दो और वो पानी और पता नहीं क्या क्या धक्के खाती फिरे बेचारी, और रिसेप्शन के ऊपर उससे जो है वो एक डेकोरेशन पीस के तौर के ऊपर काम लो, और अपनी चीजें बेचने के लिए उसको ब्लेड के इश्तिहार के अंदर जिधर उसका कोई काम भी नहीं है वहां पर औरत को लाकर खड़ा कर दो, या एक गाड़ी के साथ उसको खड़ा कर दो और गाड़ी की एड जो है वो उसको देने लगो। ये तो खुद अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ियां मार रही हैं अल्लाह की कसम, वगरना इस्लाम ने औरत को जो तहफ्फुज फराहम किया है वो किसी और दीन ने नहीं किया है। और इसके साथ साथ हमारे यहां अगरचे ये कल्चर नहीं है, हमारे यहां मुआशरा इस बात की इजाजत नहीं देता, वगरना अगर दीन का मिजाज समझा जाए और अरब मुआशरे का मिजाज समझा जाए तो ये मर्द की बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये मर्द का बहुत बड़ा इसार है कि एक मर्द वो 4 औरतों से शादी कर सकता है। और आप जानते हैं अरब मुआशरे के अंदर यह आम है कि वो 4 औरतों से शादी करता है, और उसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली शादी अपने से बड़ी उम्र की खातून से करके दिखाई, मुतलका से करके दिखाई, बेवा से करके दिखाई। आज अरब मुआशरे के अंदर यह आम रवाज है, वो लोग एक से जायद शादी करते हैं, बेवा से करते हैं, मुतलका से करते हैं। इस एतबार से अगर आप देखें तो एक मर्द जो है वो 4 औरतों की जिम्मेदारी कबूल करता है। जो उसकी बीवी बन गई वो उसकी कफालत में आ गई ना, वो उसकी जिम्मेदारी में आ गई। एक मर्द 4 औरतों की और आगे से उनके बच्चों को अगर आप तादाद लगा लें तो मेरा ख्याल है कमोबेश एक मर्द के ऊपर 10 अफराद की कफालत की जिम्मेदारी तो आ जाती है कि नहीं आ जाती? तो मर्द मजलूम हुआ बेचारा कि औरतें मजलूम हुई? ये तो मर्द बेचारा चक्की में पिसा ना कि उस अकेले के ऊपर इतनी जिम्मेदारी।
لیکن اللہ رب العزت نے جو نظام کائنات بنایا ہے، جس طرح سے اس نظام کو چلایا ہے، مرد کو جو حاکمیت دی ہے، اس میں عورت کو تحفظ ہی تحفظ فراہم کیا ہے۔ اور جنت اتنی آسان کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، کہ ایک عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، گھر کی چار دیواری کے اندر اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرے اور فرائض کو پورا کرتی رہے، فرائض پورے کرے، بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی کرے اور اپنے خامند کی عزت کی حفاظت کر کے اس کی تابعداری اور فرما برداری بجا لاتی رہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسی عورت کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اور اسی عورت کی وجہ سے خامدوں کو اور شوہروں کو اور باپوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا کی اور اس نے خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ بچیوں کی کفالت کی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، اس کے بدلے اللہ رب العزت قیامت والے دن اسے جنت عطا فرما دے۔ دین تو تمہیں تحفظ دے رہا ہے، دین تو تمہارا فائدہ کر رہا ہے، اس لیے اپنی نوجوان نسل کو، اپنی خواتین کو، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس بے حیا میڈیا سے اور یہ بےہودگی جو عشق اور محبت کی داستانوں کی ہمارے ہاں پروان چڑھائی جا رہی ہے، اور ہمارے ان فلموں ڈراموں کے اندر سوائے اس کے اور کچھ نہیں دکھایا جا رہا، گھریلو لڑائی جھگڑے، اور ڈراموں کے اندر یہ محبت اور عشق کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دینا، یہ نئی نسل کی تباہی اور بربادی ہے، اور ہمارے اوپر ظلم کس طرح ڈھائے جا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کم از کم اس کے اوپر نادم ہونا تو سیکھیں نا۔ ہم سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں اور جو لاپرواہی ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے برت رہے ہیں، کم از کم اس کے اوپر ہمیں شرمندگی تو ہو، احساس تو ہونا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن ہمارے زوال کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اندر سے تو احساس بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس میں نے ایک واقعہ بھی آپ کے گوش گزار قوم بنی اسرائیل کا ندامت کے حوالے سے کر دیا۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اپنے آنے والی نسل کو بزدل نہ بنائیں، ان کو اندر جرت پیدا کریں، ہمت پیدا کریں، ولولہ پیدا کریں، جوش پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، کچھ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کریں، ان کو بزدل نہ بنائیں، ان کو کافروں کے طریقے نہ سکھائیں، کافروں کے شعار نہ سکھائیں، مغربی تہوار نہ ان کو سکھائیں۔ یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ عجیب و غریب سی کٹنگ، آگے سے لمبے لمبے بال رکھ لیے، سائیڈوں سے چھوٹے کروا لی۔ کہنے کو کیا ہے؟ کہنے کو یہ ایک فیشن ہے۔ میں کٹنگ کروانے جاتا ہوں، نائی پہ وہاں بیٹھا، باپ بچارہ بیٹھا ہوا تھا، بیٹا نائی کو کہہ رہا ہے کبھی یہاں سے کاٹ دے، یہاں سے کاٹ دے، وہ پیچھے بیٹھا اس کو گالیاں تو دے رہا ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو اس کٹنگ سے روک سکے۔ کہندا بس کر، چل ہن بس کر، ہن جان چھڑ دے، ہن یہ کر لے وہ کر لے۔ غصے میں ایک دو گالیاں بھی اس نے اپنے بیٹے کو نکالی، لیکن کیا ہے کہ وہ یہودیوں کے طرز عمل پہ ہم پہلے دیکھ، یہ قضا ہے، قضا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرمایا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف والی بات پیچھے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ وہ کیا کہ پہلے ہوتا تھا ایسے، یہ ہندو زیادہ تر ایسے کرتے ہیں کہ وہ یا جو لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پیر، اپنے بت، اپنے کاہن کے نام کے ایک لٹ چھوڑ دیتے ہیں خالی۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، یہاں سے ایک لٹ ایسے جو اتنے سے بال رکھ لیتے ہیں کہ یہ نہیں کٹوانے، بس باقی سارا سر چاہے کٹوا لو، یہ نہیں کٹوانے۔ ان کے یہاں سے، کسی کے یہاں سے تھوڑے سے بال بڑے ہوتے ہیں، باقی سارے چھوٹے ہوں گے، اسے قضا کہتے ہیں۔ اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ کچھ حصہ بڑے رکھ لیں، باقی سارے چھوٹے کروا دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ یہ تصور رکھتے تھے کہ اگر ہم یہ لٹ اس پیر کے نام کی چھوڑ دیں گے
تو इस लट की वजह से हमारा बेटा जो है वो मुश्किल से बच जाएगा। गोया कि शिरकिया अकीदा है ये, इसके पीछे शिरकिया अकीदा। हां, इसमें इख्तिलाफ है, चलो ये भी जिक्र कर देता हूं, वक्त तो थोड़ा है। इसमें अगरचे इख्तिलाफ है कि बाद हमारे जो बुजुर्ग और आज तक कहते हैं कि जी सारे बराबर रखें, सारे बराबर। तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है कि वो उलमा इकराम कहते हैं कि नहीं, सारे बराबर रखने का हुक्म कहीं नहीं है, क्योंकि सारे बराबर आप रख नहीं सकते इतनी आसानी से, सिवाय इसके कि आप मशीन ही फिरवा के रखें या कोई टिंडी करवा के रखें। क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे हम पटे कहते हैं, लंबे बाल रखे हैं ना, तो ये मुमकिन नहीं होता कि आपके अगले बाल और पिछले बाल वो यहां तक आए तो एक जितने हों। पिछले ज़ाहिर है छोटे होंगे, अगले थोड़े लंबे होंगे, फिर ही यहां तक आएंगे ना। ये तो मुमकिन है कि ये अगर ये भी लंबे उतने ही हो और ये भी उतने ही हो, तो फिर ये वाले और नीचे चले जाएंगे और ये यहीं रुक जाएंगे ऐसे। तो इसलिए ये एक इख्तिलाफ है कि सारे बराबर होना, बाद उलमा इकराम कहते हैं सारे बराबर हों, और बाद उलमा इकराम कहते हैं नहीं कि सारे बराबर होना मुमकिन नहीं है। ना शरीयत इससे मना करती है कि आप आगे से थोड़े से बड़े हो जाएं और पीछे से थोड़े छोटे हो जाएं, ये मना नहीं है। लेकिन ये तो था एक इख्तिलाफी बात, और इसकी कोई सेंस समझ भी आती है ना, इस्तिदलाल जैसे कि मैंने, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है जो आजकल चल पड़ा कि थोड़े से बड़े बड़े रख लो और बाकी सारे छोटे कर दो। ये कज़ा के अंदर आ जाता है, जिसकी मैंने आपको पूरी मिसाल दे दी कि ये दरअसल इसके पीछे एक शिरकिया अकीदा था, इसलिए इस्लाम ने इसकी मुशाबत से मना की। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो हैं, इनके ऊपर गौर करें, अपनी नौजवान नस्ल को इनसे, इन बेहुदा फैशनों से रोकें। ये अक्कासी करती हैं इस बात की, जिस तरह कि मैंने एक मिसाल दी थी ना कि एक आदमी बुजुर्ग ने ऐसे मट्टी को उठाया और मट्टी को ऐसे फेंका तो वो थोड़ा सा इधर को चली गई। तो उसने अपने शागिर्द से पूछा कि जो मैंने मट्टी फेंकी है तुम्हें इससे क्या पता चला? उसने कहा जी मुझे तो कोई समझ नहीं, आपने ऐसे करके मट्टी फेंकी, बस वो हवा थी। तो उसने कहा देखो जब मैंने मट्टी ऐसे फेंकी है ना तो मुझे हवा की सिमत का पता लग गया कि हवा इस तरफ है, हवा उसको इधर ले गई। तो ये जो काम है ना छोटे छोटे, ये ज़हन की सिमत का बताते हैं कि ज़हन की हवा किस तरफ है, ज़हन की हवा किस तरफ। इस हवा को चेंज करें, इस हवा को तब्दील करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है जो कहा और जो सुना समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग मुबीन।